بہرحال میں ایک دو تین سولوشن میں بھی ایڈ کر دوں. ابھی ہمارا ٹائم بھی انشاءاللہ ختم ہو رہا ہے تو میں چاہتا ہوں ہم اینڈ کی طرف آئیں. کہف میرے نزدیک اس سے بڑا اینٹیڈوٹ نہیں ہے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے. ایک میں وہ حدیث سنانا چاہوں گا یوتھ کے لیے, فلسفہ زندگی کو سمجھیں. اگر آپ سے بھی پوچھے زندگی کی فلسفی کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, ایک چوکور سکوئر بنایا, بیچ میں لائن کھینچی, سکوئر کے باہر لائنز بنائی, کہا یہ انسان ہے اور یہ موت سے گھرا ہوا ہے, اور اس لائن کے بیچ میں لائن تھی, لائنز اور بنائی, کہا یہ شیطان کے راستے اور یہ مشکلات ہیں جو تم پر آنی ہی آنی ہے, ایک سے نکلو گے دوسری آئے گی. پہلا فلسفہ مشکلوں کے لیے تیار ہو, اللہ سے عافیت مانگو, لیکن ٹیسٹ ٹرائلز آئیں گے, مشکلات آئیں گی, لاسز آئیں گی. نمبر 1 اس کے لیے تیار ہو. ہماری یوتھ اس کے لیے تیار نہیں ہو رہی, پینک ہوتے ہیں, بہت پینک ہوتے ہیں, ہمارے رویے بہت بدل چکے ہیں. نمبر 2 تمہیں موت آئے گی, دوسرا فلسفہ یہ, you will not live forever. نمبر 3 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو لائن کے باہر, سکوئر کے باہر لائنز ہیں, یہ انسان کی غلط امیدیں, جتنا ان کے قریب جائے گا موت کے قریب ہوتا ہے گا. غلط امیدیں کیا, I will live forever. غلط امید کیا, اللہ مجھے معاف کر دے گا. غلط امید کیا, جب بوڑھا ہوں گا تب نماز پڑھوں گا. غلط امید کیا, ابھی تو انجوائے کر لے, کھا لے, پی لے, جی لے, گرل فرینڈز بنا, سب کچھ دیکھی جائے گی بعد میں. ایک اس پہ اس فلسفے کو پکڑیں, دجال سے بچنا رہو. دوسرا سورہ کہف کی روشنی میں گڈ کمپنی. If you don't have good company you're gone, finished, ختم ہو گئے آپ. شیخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو صبر کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. کتنی کلیئر آیا تھا. اپنی آنکھوں کو بھی نہ سے موڑ کے نہیں دیکھنا, آپ نے دیکھنا بھی نہیں ہے لوگوں کو, رہنا دور کی بات, جو دنیا کی زندگی کو چاہتے ہیں. شیخ اتنا ظلم کر رہا ہے ہمارا میڈیا, اللہ کو کیسے جواب دیں گے. جان بوجھ کے مولوی کو ڈیفیم کرتے ہیں, داڑھی والے بندے سے ڈراتے ہیں لوگوں کو, قاری صاحب کو گالیاں دلواتے ہیں, ہر مولوی کے خلاف کر رہی ہے. میں مانتا ہوں بہت پرابلمز ہوں گی مدارس میں, بڑا کچھ ہوگا, ہراسمنٹ ہوتی ہوگی, مولسٹیشن ہوتی ہوگی, وی ایگری ود اٹ. لیکن آپ نے مولوی طبقے سے اتنی نفرت پھیلا دی ہے, نوجوانوں نے اتنی نفرت پھیلا دی ہے کہ بندہ مولوی بننے سے ڈرتا ہے. تو کیسے گڈ کمپنی پائیں گے؟ آپ نے اس کمپنی کو ہی سائڈ پہ لگا دیا. لوگ منافق کہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں, یہ بھی دجل ہے. اور اس میں ہمارا میڈیا اللہ کا جواب دے گا کہ کس طرح ایک ایک چیز, ان کی سماعت, ان کی بصیرت, سب کا سوال ہوگا. سر ہم نے دین بیچ دیا ہوا ہے نا اصل میں, ہم کا ایمان ہی نہیں ہے ہمارا. تو پھر اگر آپ میں اگر امیجن کروں نا اپنا دورہ جاہلیت, اگر میں مولویوں کے ساتھ پھیرا ہوں نا, I would want کہ میرا کوئی جاننے والا میرا دیکھ لے, کوئی دیکھ نہ لے. کوئی دیکھ نہ لے. یونیورسٹی میں کبھی آ جاتے تھے تو ہم چھپتے پھرتے تھے کہ یار میرے کوئی جاننے والا نہیں. بھائیوں نے کہا میں نے آپ کی یونیورسٹی میں آنا ہے, تو میں بڑا رجسٹ کیا, سوچا کہاں مل, جہاں پہ تبلیغی جماعت ایک بار میرے کمرے کے باہر آئی, میں کمبل میں گھس گیا کہ یار میرے دوستوں کو نہ پتہ لگ جائے گی تبلیغی جماعت. جب میں ان داڑھی والے بھائیوں کو یونیورسٹی میں لے کے آیا نا, میں نے اپنے سارے بوائز کو اور گرلز کو کہہ دیا کہ پلیز آپ لوگوں کو آج میں نہیں جانتا نہ آپ مجھے جانتے ہو, ہم سیدھا جائیں گے سیدھا آئیں گے. اور وہ اتنے تندر تھے. جب میں انٹر ہوا نا, انہوں نے کہا کدھر خیریت ہے. اللہ اکبر. یہ جو مولوی پارٹی سے مراد ہے ریلیجس کلاس, اس کو جو انکول بنا دیا نا میڈیا نے, صحیح بات, اس کی وجہ سے بڑے کم لوگ اچھی کمپنی کی طرف جاتے ہیں. وہ ہمیشہ تھگز کو اور ماچو مین اور وہ جو ریپ اور ہپ ہاپ سننے والے لوگ ہیں ان کی طرف جاتے ہیں. تو سورہ کہف کی روشنی میں اچھی کمپنی, زندگی کا صحیح فلسفہ سمجھنا, نالج اور نالج پر استقامت رکھنا. یہ جو آپ نے بات کی تھی نا اللہ کا نالج, یہ اتنا امپورٹنٹ ہے. اور پھر وہ مین آف ٹو گارڈنز کی جو سٹوری ہے نا, دیٹ از دا پیک ٹو می. مٹیریلزم کو بریک کرتی ہے, وہ آئی ایم کے کانسیپٹ کو بریک کرتی ہے, وہ سیلف سفیشینسی کے کانسیپٹ کو بریک کرتی ہے. میں سب کچھ ہوں جی, میں نے سب کچھ بنا لیا, میں نے سب کچھ کر لیا. اللہ تباہ کر سکتا ہے آپ کی سلطنت کو, آپ کی چیز کو, ایک سیکنڈ میں. جیسے اور وہ دوسرا بندہ جو ہمبل تھا, اس نے کہا کہ تو کیوں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ کے کیوں نہیں داخل ہوا وہاں. اور پھر جب وہ تباہ ہوا تو اس نے کیا کہا, ہائے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک. اور اس نے کوئی دیوتا اور دیوی کی پوجا نہیں کی. شریک کس کو کیا, آئی ایم کو, اپنے نفس کو. اس شرک سے یوتھ ہماری بچ جائے. نارسسزم کی ڈیزیز پیک پر جاری ہے. انسٹاگرام اور فیس بک اور یہ اچیومنٹس, الحاکم التکاثر is not just piling up worldly wealth, it's piling up likes and subscribers. آگے بڑھ جو, آگے سوشل میڈیا انفلوئنسر بننا ہے مجھے, چاہے میں جس مرضی طرح کی حرکت کر ڈالوں, سے چھلانگ لگا دوں, کوئی بالکل کام کر دوں. اور دیکھیں ٹک ٹاک پہ کیا ہو رہا ہے, ایون انسٹاگرام پہ کیا ہو رہا ہے.
لوگ کیا کیا کر رہے ہیں اپنے آپ کو Our فیمس sisters are کرنے کے selling لیے. their bodies. اِنَّ لِلَّهِ. اور جو ہمارے بھائی ہیں وہ ہر الٹا کام کر رہے ہیں, شاید ہم نظروں میں آ جائیں دنیا اور دجل ایسا ہے شیخ کہ ہر اسلامی چیز پہ ڈاؤٹ کیا جاتا ہے, اسلامی چیز کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, پردے کو, داڑھی کو, ایون ان our countries. یار دکھ اس بات یہی کا ہوتا ہے دجل ہے ہمارے نا. اپنا میڈیا جو ہے وہ اس کے خلاف یہ ہے. دس از پارٹ آف دا دجل اینڈ دا پلان. اور آخری جو میرے نزدیک جو بات ہے نا, آرگینک لائف اسٹائل اڈاپٹ کریں. بالکل. اف یو وانٹ ٹو بی سیف فرام ہم, دیسی خوراک کی طرف آئیں. یہ کھجوریں ہمارے سامنے پڑی, ہنی ہے, ملک ہے, ڈرائی فروٹ ہے, اس کی طرف آئیں. فارمنگ کی طرف آئیں, لٹرلی فارمنگ کی طرف آئیں. مرغیاں پالیں, پرندے پالیں, جتنا نیچر کے پاس جا سکتے ہیں, بلی پالیں, گارڈننگ کریں, واک کریں, جہاں واک کر سکتے ہیں واک کر کے. یعنی ایسا صوفہ نہ لیں جس سے اٹھنا مشکل ہو جائے. ایگزیکٹلی. اپنے سمپلسٹی کی طرف آئیں, منیملزم کی طرف آئیں. کوئی گاڑی موبائل فون ہلکا والا اولڈ گاڑی گھر میں ہے, اس کو چلائیں. میں مذاق نہیں کر رہا. اچھا تھوڑا سا نا سولوشن. ہاں بس یہ کہ مائک سیل کرو یار, کیمرے بھیج دو بھائی, چلو اٹھو, پیک اپ. زمین پہ لیکن اپنی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں. اچھا آئی وانٹ گو ٹو دیٹ مچ ایکسٹینٹ, لیکن آئی ووڈ سے کہ اپنے آپ کو مشکلوں کا عادی بنائیں. مشکلوں کا عادی مین بات یہ ہے. بیڈ بیشک نہ بیچیں, لیکن سستی کا شکار نہ ہو. If you think اگر آپ کو محنت کرنا مشکل لگتا ہے, اگر آپ کا 2 روٹیوں یا 1 روٹی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا اور آپ آدھی روٹی پہ گزارا نہیں کر سکتے. میں آپ کو بتاتا ہوں ٹیکنالوجی پہ ہم کتنا زیادہ وہ ہو چکے ہیں. آج سے 10 سال پہلے میں اسلام آباد آتا تھا, لیکن میرے پاس گوگل ارتھ نہیں تھا. میں راستے خود ہی ڈھونڈتا تھا اور میں ڈھونڈ لیتا تھا, میں پہنچ جاتا تھا. اب گوگل ارتھ بند ہو جائے تو ہم پینک ہو جاتے ہیں, یار میں کیسے پہنچوں گا وہاں تک, مجھے راستہ ہی نہیں پتا. اسلام آباد مجھے تھوڑا سا کمپلیکس. شیخ ہمیں گرمی لگ رہی ہو, اسی نہ آن ہو, ہمارا موڈ دیکھیں آپ. ہاں واللہ شیخ, اور what are we man. ہمیں بھوک لگ رہی ہو. مطلب ایک بچہ جو کہ سال کا بھی نہیں ہے, وہ تو بھوک کی وجہ سے روئے تو بات سمجھ آتی ہے اور چیخے چلائے, مگر ایک 45 سال کا شخص, اس کو بھوک لگے وہ بھی چیخنا چلانا شروع کر دے. یہ تو اتنا نہیں ہونا چاہیے نا. تو مطلب اتنا صحابہ کو دیکھیں آپ, سبحان اللہ, ایک چوز چوس رہے ہیں. لشکروں میں سے 3 لوگوں کو ایک کھجور ملتی تھی کہ اس کو ہاف کر کے آپ لوگوں نے چلا. ابھی بھی سوری ٹو ایڈ ہیئر کہ ابھی ہم کرونا وائرس کے اسٹیٹسٹکس اٹھائیں تو سب سے زیادہ جن کنٹریز نے ریزسٹ کیا اس کو مسلم کنٹریز ہیں, کیونکہ غربت کا شکار, مشکلات کا شکار, ڈسٹریس کا شکار, اور ظاہر ہے امیونٹی بڑی زیادہ ہے. اور پھر چیلنجز فیس, ہمارے لوڈ شیڈنگ کتنی ہوتی ہے, گورے تو پریشان ہو جاتے ہیں, پینک ہو جاتے ہیں, لوڈ شیڈنگ تھوڑی سی ہو جائے, پیٹرول ختم ہو جائے, کتنے چیلنجز فیس کرتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بھی پریپریشن ہے. پلیز یہ فوڈ پانڈا کے ایڈکٹ نہ بن جائیں, یہ میکڈونلڈ سے ایڈکٹ نہ بن جائے. ایگزیکٹلی. مطلب ہمارا تو ہم بھائی آج کیا کھا رہے ہو, ڈیل کھا رہا ہوں, ڈیل کھا رہا ہوں, مطلب نہ کوئی روٹی کھا رہا ہوں, نہ تکے کھا رہا ہوں, ڈیل کھا رہا ہوں. اور سبحان اللہ, یہ جو آپ سے ہی بات کر رہے ہیں, ہماری یوتھ ایڈکٹ ہو گئی ہے. جب تک روزانہ رات کو یا ہر آلٹرنیٹ ڈے پہ فوڈ پانڈا سے ڈیل نہ منگوائے نا, یا جووی سے نہ منگوائے, تب تک جو ہے نا وہ گزارا نہیں ہوتا ان کا. تو ہم یقین جانے جب گھر میں سالن اور پالک بنا ہو, ہماری یوتھ کھاتی ہے. آپ لوگ خود جواب دیں اپنے گھروں میں, دل سے پوچھیں کہ سالن روٹی پالک قیمہ بناؤ, ٹینڈے بناؤ, ٹینڈے گوشت بناؤ شوربے والا. حالانکہ گوشت اس میں ٹینڈے, اللہ کے وسلم ٹینڈے پسند کرتے تھے, لیکن آپ کو نہیں پسند آتا. This is best for your health. کھا کے پھر آرڈر دوبارہ کرتے ہیں کہ کھانا یہاں کا کھا لیا, لیکن دوبارہ چس جو ہے نا وہ رات کو یہی ہے کہ لیٹ نائٹ ڈیلز میں آئے. تو بہرحال یہ میری طرف سے یہ سولوشن ہے. آپ کی طرف سے کوئی؟ بس میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بڑا اچھا سم اپ کر دیا, اور مین چیز یہی ہے اپنے آپ کو دین کے نالج کے ساتھ اکوپ کرنا. اور آپ نے جو خاص طور پہ بڑے جو اسٹیپس بتائے ہیں نا, سبحان اللہ, یہی مین چیزیں, ایمان والے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا. آئی بلیو کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک.